پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلاف بھی اس بات پہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ استعفے دیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کوئی 1.5-2 سال پرانی بتا دوں۔ پھر یہ 1 سال پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ رہی، نو کانفیڈنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، آصف علی زرداری صاحب کی، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ سے، جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوتی رہی۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چلے 7 کو بقول عمران نے انکشاف کیا 27 مارچ کو کہ 7 کو مراسل آیا تھا، 8 کو نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے نکلے اور ہر جلسے میں ہر مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم اسمبلیاں توڑو، نئے انتخابات کراؤ، لوگوں نے تم پر اعتماد کر دیا ہے، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر اسمبلی میں اپنی اس لڑائی کو لے کر جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی، اس میں کہنا شروع کیا۔ یہ پورا تسلسل ہے۔ جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے۔ اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، وہ الیکشن کرا سکتا تھا، اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے اور 2023 کے الیکشن میں 2/3 اکثریتیں کرائیں گے اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں، اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں، یہ ٹریپ ہو گئے ہیں اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا۔ اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں، اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا، پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ جی میرے پاس ایک خط ہے، اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں، فین فالوئنگ ہے بیسیکلی، میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس رکھتے ہیں، نہ تو وہ خانہ کعبہ کا تقدس رکھتے ہیں، اور نہ ہی جب عمران خان نعوذ باللہ وہ بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں جو پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر گئے تھے اور تم میرا پیغام لے کر جاؤ لوگوں کے پاس۔ مطلب کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ مطلب اللہ معاف کرے، مجھے تو وہ بات کہتے ہوئے بھی پتہ نہیں خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، کہ کیا تم اپنے آپ کو خدا سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ تم اپنے آپ کو پیغمبروں سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ تم اپنا کردار دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا حال دیکھو، کہاں مدینہ ریاست مدینہ کے حکمراں اور کہاں تم، اور تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ تم میرا پیغام اس طرح لوگوں تک لے جاؤ جس طرح پیغمبر خدا کا پیغام لوگوں تک لے کے جاتے تھے۔ جو لوگ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوں، ان باتوں کو فالو کرتے ہوں، میں ان کو پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل چھین لی ہے۔ دیکھیں سیاسی اختلافات کریں، ہم پہ تنقید کریں، ہم گنہگار لوگ ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، سب کچھ کریں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہماری سیاسی قیادت کوئی اس طرح کی بات کر دے، بھائی ہم تو نہیں فالو کریں گے، ٹھیک ہے، سیاست کی حد تک ہم ان کے ڈسپلن کے، ان کے فیصلوں کے، ان کے احکامات کے ماننے کے پابند ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کریں جو اس سے کہیں آگے جاتی ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو مذہب کا تھوڑا پتہ ہو، آئین کا پتہ ہو، قانون کا پتہ ہو، نظام کا پتہ ہو، وہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے۔ تو عمران خان ہمارے معاشرے کے اس طبقے کو جو میری رائے میں شاید سیاست کو بھی نہیں سمجھتا، جو آئین کو بھی نہیں سمجھتا، جو اپنی مذہبی اور دینی تعلیمات کو بھی اس انداز میں نہیں سمجھتا، وہ عمران خان کے عشق میں
اندھا ہو کر اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ساری جو میں نے تفصیل بتائی واقعات کی اس لیے ہے کہ عمران خان کو ہٹاتے وقت اس ملک کے آئین کو ایگزیکٹلی منومن فالو کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس ملک کی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی عدلیہ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کردار ادا کیا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم مطالبہ کرتے رہے، ہم وکٹم رہے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالے۔ ہم نے تنقید اگر کی ہے ماضی میں تو اس لیے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، عدالتیں وہ کرتی رہیں جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، پارلیمنٹ سے وہ کام کروائے گئے جس کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر پہلی مرتبہ فوج نے، عدلیہ نے، پارلیمنٹ نے آئین کے تحت، آئین کے مطابق کام کیا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں، اور آئندہ بھی وہ آئین کے تحت جو اختیارات ججز کو ہیں، آئین کے تحت جو پابندیاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر ہیں، آئین کے تحت جو پابندیاں کسی بھی ادارے کے اوپر ہیں، وہ اس کو فالو کریں۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کی فتح ہے، یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے کہ ان اداروں کو ہم نے آئین کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا ہے، وہ اس تک محدود ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان کو آج نہ ہماری فوج اچھی لگتی ہے، نہ آج ہماری عدالتیں اچھی لگتی ہیں، نہ آج ہمارا میڈیا اچھا لگتا ہے، نہ سیاسی جماعتیں اچھی لگتی ہیں، اور نہ ہی دنیا اچھی لگتی ہے۔ مطلب عجیب سی بات ہے کہ عدالتیں اگر آئین کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر پاکستانی فوج اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کر کھڑا کر دے اور اپنے آپ کو سیاست سے بالکل نکال دے اور کوئی اپنا کردار ادا کر رہے تم ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر سیاسی جماعتیں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی اور آئین کے تحت، آئین کے مطابق تمہیں نکال دیا تو تم ان کے خلاف مہم چلاؤ، اور بہانہ یہ بناؤ کہ تمہیں امریکہ نے نکالا ہے، تمہیں یورپ نے نکالا ہے، تمہیں کسی اور طاقت نے نکالا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جتنا نالائق وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ پاکستان ترقی کرے، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر نالائق حکومت کوئی بیٹھی ہوئی ہو، اور عمران سے بڑی نالائق حکومت اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ تو اگر بھارت یہ چاہتا تھا کہ جی اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان ان کو سوٹ کرتا تھا اس لیے کہ وہ نالائق تھا۔ امریکہ اگر چاہتا تھا کہ اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان اس کو سوٹ کرتا تھا اس لیے کہ عمران خان نالائق تھا۔ تو یہ عمران خان نے جو ایک نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں سے اس نے اس ملک کی معیشت کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں مہنگائی کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں بے روزگاری کو جہاں پہنچایا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، جو نوکریاں تو دور کی بات ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، 50 لاکھ گھروں کی بات کی، گھر بنا کے دینا دور کی بات ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹے۔ اس ملک میں عمران خان کی حکومت میں گندم کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل ہے، LNG کا اسکینڈل ہے، کھاد کا اسکینڈل ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا اسکینڈل ہے، BRT پشاور کا اسکینڈل ہے، مالم جبہ کا اسکینڈل ہے، بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ کئی اور اسکینڈلز ہیں۔ عمران خان اپنی اس نالائکی سے، نااہلی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پوری قوم کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے کہ امریکہ نے نکالا اور امپورٹڈ حکومت آ گئی اور غدار آ گئے اور کچھ۔ عجیب بات ہے، اس ملک کے لوگوں نے، اس ملک کے 70% لوگوں نے جن سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے۔ اس ملک کی فوج جو اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کے کھڑی ہو گئی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس کے 5 ججز نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی پوری میڈیا، ایک آدھا چینل کو چھوڑ کر اس کے اوپر الزامات ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں، مطلب ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کی غدار ہیں۔ 70% ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں اس ملک کی غدار ہیں۔
اس ملک کی عوام غدار ہے، اس ملک کی عدلیہ غدار ہے، اس ملک کی فوج غدار ہے، اس ملک کا میڈیا غدار ہے، اور صرف ایک آدمی ہے جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا، جس کو وہ کہے گا حب الوطنی، اور وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے گا جو نالائق، نائل، فاشسٹ، انارکسٹ، ہٹ دھرم، انا پرست، گھمنڈی عمران خان کو کہے گا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ملک کا حب الوطن ہے، محب وطن ہے، وہ ملک کا حامی ہے، باقی سارے غدار ہیں۔ ہمیں عمران خان سے ملک کی محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں یہ بات آج یقین سے کہہ سکتا ہوں، پہلے بھی کہہ رہا تھا لیکن آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ عمران خان سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ اس ملک کے اداروں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کے معاشرے کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کے آئین کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، اس ملک کی جو ہمارا پورا ایک میکینزم ہے ڈیموکریسی کا، اس کو یہ نشانہ بنا رہا ہے، اس ملک کے خلاف ہر سازش میں وہ حصہ ہے، اس ملک کے تعلقات دنیا کے ملکوں سے خراب کر رہا ہے۔ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ یہ ملک بھی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے، عدالتی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا دفاعی نظام تباہ ہو جائے، آپ کا سیاسی نظام تباہ ہو جائے، آپ کی خارجہ تعلقات تباہ ہو جائیں، آپ کا اندرونی جو سول وار ہو جائے، سب کچھ تہس نہس ہو جائے اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہے۔ یہ آدمی فاشسٹ ہے، انارکسٹ ہے، یہ یہاں سول وار کروانا چاہتا ہے، یہاں لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عمران کے پیچھے اس وقت تھوڑے بہت کھڑے ہیں۔ میں اس بات پہ مطمئن ہوں، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ خوف ہو کہ کوئی لوگ اس کے پیچھے نہیں، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ۔ اگر کہیں جلسہ کر کے یہ 20-25 ہزار لوگوں کو پورے ملک سے اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کی رائے کا، جو غلط ہے صحیح ہے، جو بھی عمران کے پیچھے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے، انتظار کیجئے، انتخابات ہوں گے، لوگوں سے ووٹ لیجئے، لوگ آپ کو ووٹ لیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے، بسم اللہ کریں، حکومت کریں، اپنی مرضی سے چلائیے، جو آئین اور قانون کے مطابق آپ کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کیجئے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لوگ آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ اس وقت اس ملک میں جو صدر مملکت ہیں وہ آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں جو گورنر پنجاب ہے وہ آئین کو پامال کرتا رہا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ اس وقت اس ملک کا جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بطور ایک سیاسی کارکن، بطور ایک پاکستانی جو تھوڑا بہت آئین کو میں سمجھتا ہوں، ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو کل کوئی اور شخص آئے گا، وہ بھی اسی طرح آئین کو پامال کرے گا۔ اس ملک کو یونائٹ رکھنے کی ایک طاقت، ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آئین پاکستان، اگر اس کی پامالی اس طرح شروع ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق آئین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں اور اس کو اپنی مرضی سے موڑنا اور نچوڑنا شروع کر دیا، تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہے۔